اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مقدمہ سے پڑھیں گے۔ اما المقدمہ، تو اب مقدمہ شروع ہوا ہے۔ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها، مقدمہ جو ہے یہ ففی المبادئ، اس میں جو ہے ابتدائی باتیں ذکر ہیں۔ مبادی کہتے ہیں ابتدائی باتوں کو، یعنی ان ابتدائی باتوں کے اندر ہوگا التی یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا یعنی پہلے ذکر کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، جن کا مقدم کرنا واجب ہے، تاکہ لتوقف المسائل علیہا، تاکہ جس پر مسائل جو ہیں موقوف ہیں اس کو مقدم کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مقدمے کے اندر ایسی باتیں ذکر کریں گے جو کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی تو یہ مسائل آپ کے سمجھ میں آئیں گے، چونکہ یہ موقوف علیہ ہے اور آگے آنے والے مسائل جو ہیں وہ موقوف ہے۔ موقوف علیہ کو پہلے لے کر آتے ہیں اور موقوف جو ہے بعد میں آتا ہے، اس لیے میں اس کو پہلے لے کر آیا ہوں۔ ففیہا فصول ثلاثۃ، ٹھیک ہے جی، ففیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ فصل، پہلی فصل آ گئی ہے۔ اب اس فصل کے اندر علم نحو کی تعریف اور غرض و غایت ذکر کریں گے۔ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية الترکیب بعدها مع بعد۔ یہ نحو کی تعریف یہاں تک انہوں نے مکمل کی۔ علم نحو جاننا ہے ان اصول یعنی ان ضابطوں اور قوانین کا جاننا۔ یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاثہ، جن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یعرف بها، جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے 3 کلموں کے آخر کو، اواخر یعنی آخر کو جانا جاتا ہے۔ من حیث الاعراب والبناء، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے یہ جانا جائے گا کہ مورب ہے یا کہ مبنی۔ وکیفیت الترکیب بعدها مع بعد، اور بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب دینے کی جو ہے وہ کیفیت معلوم ہو، جوڑنے کی کیفیت معلوم ہو۔ ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، کیفیت اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، کیفیت کا معنی کیفیت ہی ہے، یعنی اس کے ذریعے یعنی ایسے قانون ذکر کیے جائیں گے جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اسم فعل حرف جو ہے ان کے آخر کے اعراب کیا آئے گا، آخری کلمے پر کیا آئے گا، مورب ہے یا مبنی ہے، مورب ہے تو کون سی حرکت پڑھنی ہے، مبنی ہے تو کون سی حرکت پڑھنی ہے، یہ علم نحو سے پتہ چلے گا۔ اب مبنی ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپس میں جوڑنا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کس طرح جوڑنا؟ مبتدا کے بعد یعنی خبر آئے گی، اور مبتدا مرفوع ہے تو خبر بھی مرفوع ہوگی، اور اگر اسی طرح حرف جار ہے اور ان کس پر داخل ہوگا، انا کس پر داخل ہوگا، فی کس پر داخل ہوگا، یہ فاعل کس طرح آئے گا، یہ ساری بحثیں اس کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ آگے وہ کہتے ہیں والغرض منہ، والغرض منہ، یعنی صیانت الذہن عن الخطا اللفظی، یعنی غرض اس کی یہ ہے کہ صیانت الذہن، ذہن کو بچانا، عن الخطا اللفظی، لفظی خطا سے، لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ فی کلام العرب، کلام عرب کے اندر مبتدا لائے ہیں تو مرفوع ہوگا تو خبر بھی مرفوع ہوگی، اس پر نصب نہیں پڑھ سکتے،
یعنی لفظی غلطی اعراب کے اندر جو آپ کرتے ہیں اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس علم نحو کے ذریعے سے. وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ. جی کافی ہے. انہیں تو ٹرتے رہنا، اگے تو اگے چلتا جانا. ٹھیک ہے، یہ تو چلتا جائے گا. چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، سارے ابواب سارے بچ آنے. اب کون سا باب ابھی پڑھا تھا آپ نے؟ نہیں، باب نصر ینصر پڑھا تھا ابھی، کہ باب ضرب یضرب پڑھا. ابھی نہیں شروع ہوا، ابھی صرف تعریفات مکمل ہوئی. ٹھیک ہے، ہن تسی لینا. کتنے ہوئے تھے آپ کے؟ تعارف تو ہو گیا تھا نا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اکثر جو ہیں طلبہ وہ نحو، علم نحو جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، قوانین یاد بھی کرتے ہیں، لیکن پھر غلطی کرتے ہیں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ وہ قوانین پڑھنے سے صرف غلطی سے محفوظ نہیں رہتا، بلکہ قوانین جو ہے یاد کرنے کے بعد اس کے ذہن میں بھی ہونے چاہیے. یہ نہ ہونا کہ پڑھ کے وہ آگے چلا گیا، بھول گیا، تو پھر تو وہ غلطی سے نہیں بچتا. تو یہ وہ صورتحال بنے گی کہ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے بھی غلطی سے علم نحو بچاتا ہے تو پھر بڑے بڑے پڑھنے والے جو ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں. تو یعنی قوانین کا ذہن میں ہونا بھی ضروری ہے. آگے انہوں نے اس کے موضوع کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے. اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ کسی علم کا موضوع جو ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کے اوپر وہ موضوع اس کا بنتا ہے. تو آپ نے یہاں دو باتیں بتا دیں، جتنے جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے علم، یعنی کلمے کا علم بھی اور کلام کا علم بھی ہوگا. یہ دو چیزیں تو نہیں، ایک چیز، جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی اتنے ہی زیادہ علم بھی بڑھتے جائیں گے. لیکن یہاں آپ نے دو ذکر کر دیے. تو کلمہ اور کلام یہ دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے. یعنی کلمہ ایک ہی ہے، حقیقت میں موضوع اس کا کلمہ ہی ہے، لیکن جب دوسرے کلمے کے ساتھ ملے گا تو مل کر جو ہے ایک کلام بن جائے گا، کلام میں مفید بن جائے گا. یعنی مفید کلام بن جائے گا تو وہ کلام بن جائے گا. کلام بھی اصل میں کلمہ سے بنتا ہے، لہٰذا بظاہر یہ دو نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ایک ہی ہیں. یعنی کلمے سے ہی کلام بنتا ہے، تو موضوع جو ہے وہ کلمہ ہی ہو جائے گا. حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی ہیں. تو یہاں تک یہ فصل ختم ہو گئی ہے.
آگے فصل ہے فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ ایسا لفظ ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، جب نکرہ آ جائے، نکرہ کے بعد کوئی فعل آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے. جس طرح وضع فعل ہے تو یہ صفت بنے گا نکرہ کی، لفظ نکرہ ہے. تو جب صفت بنتا ہے تو اس کا ترجمہ ایسا کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا یعنی کلمہ ایسا لفظ ہے، لفظ وضع یعنی لفظ جو ہے نکرہ ہے، وضع جو ہے وہ فعل ہے. تو ابھی ضابطہ بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو موصوف صفت بنے گے. موصوف سے پہلے کیا لے کر آئیں گے؟ ایسا. کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنی مفرد، یعنی مفرد معنی کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو، یا مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لفظ وضع لمعنی مفردن. تو اب کیا کریں گے؟ مفردن ہوگا تو یہ لفظ کی صفت بن جائے گا، مفردن ہوگا تو معنی کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور مفردن ہوگا تو لفظ کی صفت ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اب وضع لمعنی جو ہے یہ صفت اول بن جائے گا اور مفردن صفت ثانی بن جائے گی. یعنی کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے، جو معنی کے لیے ہے، اور وہ ایسا لفظ ہے جو مفرد کے لیے ذکر کیا گیا. وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، یہ تین قسموں کے اندر بند ہے. منحصرۃ کا معنی بند میں نے کیا، یعنی منحصر ہونا. کلمے کی تین قسمیں ہیں. تین قسمیں، کلمے کی تین قسمیں ہم نے تلاش کی. تین قسمیں تلاش کی، اور مزید تلاش کی، ہمیں ملی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ تین قسمیں ہی بنائی. تو ہم نے تین ہی بنائی، تو ہمارے علماء کرام نے تین ہی بنائی. تو یہ کون سی ہیں؟ اسم و فعل و حرف. وہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. لأنها اما ان لا تدل کہ علی معنی فی نفسها، یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر، علی معنی ایسے معنی پر، فی نفسها جو بذات خود اپنی جو ہے وہ اپنے معنی پر، فی نفسها بذات خود. تو یہ حرف جو ہوتا ہے یہ اپنی ذات پر خود بخود دلالت نہیں کرتا. اپنے ذات کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے جو معنی پایا جاتا ہے اس پر دلالت نہیں کرتا جب تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نہ ملایا جائے. کسی اور کلمے کے ساتھ نہ ملایا جائے، اس وقت تک یہ دلالت نہیں کرتا. تو یہاں ایک بات ہے کہ من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے.
تو آپ من ابتدا کے لیے آتا ہے تو خالی سارا دن من کرتے رہیں تو کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا. تو آپ کو جب تک آپ دوسرے کلمے کو ساتھ نہ ملائیں گے. آگے وہ کہتے ہیں کہ او تدل علی مانن فی نفسہا، یعنی یا تو وہ تدل دلالت کرے گا علی مانن فی نفسہا، تو اپنے معنی پر دلالت کرے گا فی نفسہا بذات خود. اب یہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ یا تو وہ اپنے ذات پر اپنا جو معنی ہے اس کو ظاہر کر رہا، فی نفسہا بذات خود دلالت کر رہا ہے، اکیلا دلالت کر رہا ہے، اسے کسی کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، یعنی اس کا ملا ہوا ہو اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. یعنی زمانہ الگ ساتھ ملا ہوگا، پہلے معنی ہوگا پھر اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہوگا. وَهُوَ الْفِعْلُ، اور وہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو یہاں مثال دیتے ہیں جس طرح کہ داربا فعل ہے. داربا کا معنی ہے اس نے مارا، یعنی مارنے کا معنی بھی دے رہا ہے اور زمانہ ملا ہوا. زمانہ کون سا ہے؟ ماضی. اسی طرح یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کا فعل بھی ہے، داخل ہونے کا فعل بھی ہے، داخل ہوتا ہے یا ہوگا دونوں معنی آتے ہیں. تو داخل ہونے کا معنی تو دے رہا ہے فعل، اور ساتھ میں زمانہ کون سا ملا ہوا؟ حال اور استقبال، یعنی مضارع ہے نا، تو حال اور مستقبل دونوں کے اوپر دلالت کر رہا ہے. آگے کہتے ہیں او تدل علی مانن فی نفسہا، یا تو دلالت کرے گا اپنے معنی پر، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہوگا، فی نفسہا اس کی ذات میں ہو گیا. ولم یقترن معناہا بہی، اور اس کا معنی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. یعنی کس کے ساتھ؟ ہی ضمیر یہاں آئی ہے، پیچھے جا رہی ہے احد الازمنہ کے ساتھ کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. تو یہ مراد ہے کہ زمانے جو کوئی ایک زمانہ جو ہے وہ نہ ملا ہوا، یعنی نہیں ملا ہوگا اس کلمہ کا معنی کسی بھی زمانے کے ساتھ، یعنی بأحد الازمنہ، یعنی ہی سے مراد احد الازمنہ. وہو الاسم، وہ اسم ہے. فحد الاسم، یہاں تک انہوں نے وجہ حصر بیان کر دیا ہے. یعنی یہاں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وجہ حصر بیان کی تاکہ ظاہر کیا جا سکے آپ کے سامنے ان کی تعریفات کو، کہ یا تو وہ کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرے گا جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، وہ حرف ہے، یا تو دلالت کرے گا، یا جو ہے دلالت کرے گا. دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ کہتے ہیں باتیں دو ہیں، یا تو کلمہ دلالت کرے گا اپنے معنی پر، یا دلالت نہیں کرے گا اکیلا اپنے معنی پر. اگر اکیلا اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو وہ حرف ہے. تو اگر دلالت کرے گا پھر دو باتوں سے خالی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دلالت کرے گا اپنے معنی پر، تو تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ساتھ ملا ہونا چاہیے. اگر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ساتھ ملا ہوا تو فعل ہے، اگر نہیں ملا ہوا تو اسم ہے. تو یہ انہوں نے ان کی تعریف بنائی. آگے اس کو وجہ حصر کہتے ہیں، یعنی منحصرتن انہوں نے بولا نا، یعنی وجہ حصر. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ فحد الاسم، اب یہاں سے آگے تعریف ہے فحد الاسم، اسم کی تعریف.
کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، ایسا کلمہ ہے اسم جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی نفسہا جو اس کی ذات میں ہوتا ہے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، یعنی وہ زمانہ ملا وہ کلمہ نہیں ملا ہوتا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ اعنی، وہ کون سے تین زمانے ہیں؟ یعنی الماضی والحال والاستقبال، یعنی اعنی جو ہے اسم متکلم کا صیغہ ہے، یعنی میری مراد اس سے، وہ کہتے ہیں میری اس سے مراد یہ ہے کہ ماضی ہے، حال، استقبال کا رجل و علم، جس طرح کہ رجل اور علم، یعنی رجل بھی دلالت کر اپنے معنی پر اور علم بھی دلالت کر، لیکن ان کے اندر کوئی زمانہ ہے نہیں، یعنی ایک ایسی ذات ہے جس کا وجود ہے اور ایک ایسی ذات ہے جس کا کوئی وجود نہیں، یعنی آدمی کا وجود ہے اور علم کا کوئی وجود ہے نہیں، یہ انسان کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور بہادری جس طرح ہے، بہادری کو کسی نے الگ دیکھا نہیں، لیکن یہ انسان کے ساتھ قائم ہوتی ہے، یعنی وصف ہے اس کا۔ سفیدی جو ہے الگ ہو نہیں سکتی، سفیدی کے لیے بھی کسی وجود کا ہونا ضروری ہے، یعنی کسی نہ کسی وجود کا سفید ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی وجود ہوگا تو وہ سفید ہوگا، تو اس کو الگ آپ نہیں کر سکتے، آپ الگ کر کے مجھے دکھا دیں، نہیں ہو سکتا۔ یا ڈبہ رنگ والا آپ خرید کر لے آئیں تو آپ کہیں یہ سفیدی ہے، نہیں، وہ کیمیکل بیچ میں اس کے کیمیکل بیچ میں سے نکالو اور سفیدی کو الگ کرو، سفیدی الگ نہیں ہو سکتی، تو یہ الگ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کہیں گے میں پاؤڈر بنا کر لے آتا ہوں، نہیں، لو جی یہ سفیدی ہے، تو یہ سفیدی نہیں ہے، اس میں بھی کیمیکل ہے، یہ کیمیکل ہے، یہ ذرے بن کر مکس ہو کر سفیدی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیمیکل کے ذرے مکس ہو کر سفیدی بنا رہے ہیں، تو ان ذرے کے اوپر سفیدی لگی ہوئی ہے، تو ذرے کو ہٹا دو تو سفیدی الگ کر کے دکھا دیں، بہادری الگ کر کے دکھا دیں، چلو یہ اس بات کو چھوڑیں، بہادری الگ کر کے دکھا دیں، بہادری الگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ ایک ذات کی مثال ہے اور ایک وصف کی انہوں نے مثال دے دی ہے، ذات جو خود قائم ہے اور وصف جو ہے وہ کسی ذات کا محتاج ہوتا ہے۔ وَعَلَامَتُهُ صِحَّةُ الْأَخْبَارِ عَنْهُ، اب اس کی تعریف کر دی ہے، یعنی تعریف سے ایک چیز ممتاز ہوتا ہے جب اسم کی تعریف ہم نے پڑھ لی، یعنی کہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت خود کرتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اب فرق تو ہمارے پاس آ گیا کہ فعل سے بھی جدا ہو گیا اور ہر حرف سے بھی جدا ہو گیا، تو اب تعریف سے پہچان تو ہو گئی، ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ اسم ہے۔ اب ہمیں عبارت کے اندر تو پہچاننا نا کہ تعریف کے ذریعے سے ذہن کے اندر ممتاز ہو گیا، لیکن اب خارج میں ہمیں جاننا ہے کہ حرف اسم کیا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے پہچاننے کے لیے علامت کی ضرورت ہوگی، اس کی نشانی کی ضرورت ہوگی۔ وَعَلَامَتُهُ صِحَّةُ الْأَخْبَارِ عَنْهُ، یعنی اس کی صحیح ہو، اس سے خبر دینا، یعنی اس سے خبر دینا صحیح ہو، اخبارانوں کا معنی یہ ہے کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو، یعنی اس کا جو ہے مسند الیہ ہونا صحیح ہو۔ کلام کے دو جز ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا، ایک مسند ہوتا ہے، ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔ مسند الیہ جو ہے یہ صرف اسم واقعہ ہو سکتا ہے، مسند الیہ صرف اسم واقعہ ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی کلام کے اجزاء کتنے ہیں؟ دو، اور ان میں سے ایک مسند ہے اور ایک مسند الیہ ہے، تو مسند الیہ صرف اسم بنتا ہے، نہ فعل بنے گا نہ حرف بنے گا، یہ بات پکی طرح ذہن میں رکھنی ہے۔ مسند جو ہے وہ اسم بھی بن سکتا ہے اور فعل بھی بن سکتا ہے، لیکن مسند الیہ صرف اکیلا فعل بنتا ہے، حرف جو ہے نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے، تو اسم مسند بھی بن جاتا ہے، مسند الیہ بھی بن جاتا ہے، فعل صرف مسند بنتا ہے اور حرف دونوں ہی نہیں آ سکتا۔ تو اخبار عنہ کا معنی یہ ہوگا کہ مسند الیہ بن سکے، یعنی اس کے بارے میں آپ خبر دے سکیں، یعنی وہ مسند الیہ کلام میں واقع ہو سکے، جیسے
نحو زیدن قائمن، یعنی یہ میں نے قیام ثابت کیا کس کے لیے؟ زید کے لیے. زید کے لیے خبر آئی ہے تو زید کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا جو ہے یہ اسم ہے. زید اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ اسم ہے. تو زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح زید ضربا، زید مسند الیہ اور ضربا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، وہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، زید کی طرف. یعنی ضربا زیدن ہو تو اب ضربا فعل ہے اور زیدن جو ہے یہ فاعل ہے. فاعل جو ہے یہ مسند الیہ ہے اور فعل جو ہے مسند ہے. اور زیدن ضربا میں زید مسند الیہ ہے اور ضربا جو ہے وہ بھی مسند ہے. اب زید ہے تو ضربا کا فعل واقع ہوگا. زید نہیں ہے تو ضربا کا فعل واقع نہیں ہو سکتا. یعنی یہاں آگے کہتے ہیں کہ قائمن تب واقع ہوگا جب زید ہوگا. زید نہیں ہے تو قائمن واقع نہیں. جیسے نحو آگے وہ کہتے ہیں دوسری والاضافت، اضافت ہوگا یعنی مضاف ہوگا، یعنی اسم مضاف ہو کر استعمال ہوگا. جیسے نحو غلام و زیدن، جیسے غلام و زیدن، غلام جو ہے یہ اسم ہے. ودخول اللام التعریف، یعنی الف لام کا داخل ہونا، لام تعریف، لام تعریف کا داخل ہونا. جیسے کر رجل، تو یہاں رجل نکرہ تھا، رجل خالی آتا ہے، اس کے اوپر ایک رجل ہوتا ہے، ایک الرجل ہوتا ہے. الف لام جو ہے یہ تعریف کے لیے آتا ہے تو یہ تعریف کا اسم پر داخل ہوتا ہے، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے. والجر، اور جر جو ہے آئے گا والتنوین، تنوین اس کے اوپر آئے گا، یعنی اسم کے اوپر ہی جر بھی آئے گا اور تنوین بھی آئے گا. نحو بزیدن، یہ مثال انہوں نے دونوں کے دے دی، جر کی اور تنوین کی بھی. با حرف جر آ رہا ہے نا، جر بھی آ رہا ہے اور تنوین بھی آ رہا ہے. والتثنیہ، تو تثنیہ آنا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. یعنی قائمن سے قائمان، قائمون، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم کی ہی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. قائمن اسم تھا نا، قائمن اسم، تو اب یہاں تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے. والجمع، جمع بھی اس کے اندر آنا، یعنی تثنیہ بھی آنا یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ اسم کا خاصہ ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فعل بھی تو تثنیہ آتا ہے، ضربا سے ضربا، یضرب یضربان، یہ فعل تثنیہ. یہ یاد رکھو کہ فعل تثنیہ کبھی نہیں ہوتا، یہ ساتھ جو اس کے اندر ضربا کے اندر الف تثنیہ جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی فاعل کی ضمیر تثنیہ ہوتی ہے، فعل کبھی تثنیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور یضربان میں الف نون جو ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. ضربو وہی ہے، پیچھے ضربا وہی اکیلا ہے، ضربو اس میں واو جمع جو ہے فاعل آ گیا ہے. اور یضربان میں الف نون جو ہے یہ الف نون جو ہے یہ فاعل کی علامت آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ضمیر صرف بدل رہی ہے، ضمیر اسم ہے یا فعل ہے؟ ضمیر جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے دعوے کی تائید ہو گئی ہے کہ تثنیہ صرف اسم ہو سکتا ہے. والجمع، جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے. والنعت، نعت کا معنی ہوتا ہے صفت. نعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے. نعت سے مراد موصوف ہے، نعت سے مراد موصوف ہے، یعنی صفت اس کی آنی چاہیے. ساری میں نعت کا معنی صفت کر گیا، نعت کا معنی موصوف ہے یعنی اس کی صفت بند ہے. جس طرح کے پیچھے مثال آپ نے زید قائمن میں قائمن جو ہے صفت جو ہے خبر بن رہی ہے، اور لفظ وضع پیچھے آپ پڑھ کے گئے ہیں، وضع کیا بن رہی تھی؟ صفت بن رہی، اور وہ موصوف بنا تھا لفظ. والتصغیر، والتصغیر، تصغیر کہتے ہیں، تصغیر کہتے ہیں مصغر لے کر آنا، یعنی چھوٹا. رجل آدمی، جیسے رجیل چھوٹا آدمی، یعنی چھوٹا سا آدمی ہے، تو وہ آدمی لیکن تھوڑا چھوٹا ہے. یہ تصغیر بھی کس کا خاصہ ہے؟ یہ اسم کا خاصہ ہے. اسم کی تصغیر آیا کرتی ہے، فعل کی تصغیر نہیں آتی. والندا، ندا کس کا خاصہ ہے؟ یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، فعل کو ندا نہیں دی جائے گی،
اسم کو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا یا زید اے زید، یا ضربہ کوئی کہے گا؟ یا ضربہ کوئی نہیں کہتا۔ تو فإن کل هذه خواص الاسم، یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں۔ ومعنى الاخبار عنہ، اب اوپر پیچھے اخبار عنہ کا لفظ آیا تھا نا پیچھے، تو اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ ان یکون محکوما علیہ، کہ وہ محکوم علیہ ہو، کہ وہ محکوم علیہ ہو، اس پر حکم لگایا جائے۔ یعنی زید قائم، یعنی قیام کا حکم کس پر لگایا جا رہا ہے؟ زید پر، یعنی اس پر حکم لگایا۔ ضرب زید، مارنے کا حکم کس پر لگایا جا رہا ہے؟ یعنی ضربیت کا حکم زید پر لگایا جا رہا ہے کہ اس نے مارا ہے، یعنی اس پر حکم لگانا صحیح ہو۔ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، یعنی مسند الیہ ہو، لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدا۔ ٹھیک ہے جی، یہ محکوم علیہ ہوتا ہے یعنی فاعل ہونے کی وجہ سے، یا مفعول ہونے کی وجہ سے، یا مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ محکوم علیہ ہوگا۔ یعنی مفعول سے مراد وہ ہے جو نائب فاعل بنتا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعل ہو، دوسرا مفعول نہیں ہے۔ ضرب زید، یعنی ضرب زید عمرا، زید نے عمر کی پٹائی کی ہے، یہ معروف فعل ہے، تو فعل معروف کا جو ہے وہ فاعل کی طرف نسبت ہوئے۔ ضرب عمر، تو عمر کی پٹائی کی گئی، یہاں جو عمر ہے یہ مفعول جو ہے محکوم علیہ بن رہا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، تو یہاں یہ فاعل نہیں ہے، نائب فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی فاعل نہیں ہے، نائب فاعل ہے، ساری نائب فاعل ہے۔ تو عمر جو ہے اس کی پٹائی کی گئی ہے، لیکن وہ فاعل نہیں ہے، فاعل موجود نہیں ہے، پٹائی کرنے والا موجود نہیں ہے، تو یہاں مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہوگا۔ اور یہ آپ کی کتاب کے اندر نیچے لکھا ہوا بھی ہے، اس عبارت کے نیچے مفعول ما لم یسمى۔ ان تین قسموں کے تین قسمیں جو ہیں یہ مسند الیہ بنتی ہیں، باقی کوئی قسم جو ہے مسند نہیں بنتی، مسند الیہ نہیں بنتی۔ آگے کہتے ہیں کہ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ۔ یہ اب آگے نئی بحث آ گئی ہے، یہاں سے وہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى اسْمًا، میں نے اسمن بھی پڑھا، دوسرا بار ہے وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا۔ بھئی اب ایک سوال پیدا ہو، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ دو قول ہیں، وہ کہتے ہیں اسم کے دو قول ہیں۔ ایک علماء بصرہ کا ہے، ناویوں کی دو پارٹیاں، ایک بصرہ میں رہتی تھی، ایک کوفہ میں رہتی تھی، ان کا آپس میں اختلاف ہوتا تھے، یعنی اختلافات رہتے تھے۔ ایک پارٹی تھی بصرہ کی، ایک کوفے کے، بڑے بڑے جید قسم کے علماء اور ائمہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ۔ کوفہ والے کہتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے وسمن سے نکلا ہے، اصل میں وسمن تھا۔ وسمن کہتے ہیں علامت کو، اور اسم جس طرح اسم مسمى پر علامت ہوتا ہے، زید جب بولا ذات زید سمجھ میں آ جائے گی فوراً، عمر کہیں تو فوراً عمر کی ذات آ جائے، تو زید کی ذات آپ کی شکل اس کے ذہن آپ کے ذہن میں آئے گی، عمر کی شکل آپ کی ذہن میں آ جائے گی، تو یہ علامت کے طور پر دلالت کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسامہ، تو آپ کے ذہن میں فوراً اسامہ آئے گا، اسامہ کی ذات آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اسامہ، تو اسامہ کی ذات ہی آپ کے ذہن میں آئے گی، آپ کی ذہن میں جو ہے زید کی شکل نہیں آئے گی۔ تو وسمن کہتے ہیں علامت کی، وسمن کہتے ہیں علامت کو، تو اسم بھی جو ہے یہ علامت کے طور پر اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے، تو علامت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، پہچان بتاتی ہے، تو اسم جو ہے کیونکہ اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے وسمن سے، وسمن یعنی واو کو حمزہ سے بدل کر اسمن کر دیا گیا۔ یہ کس کا قول ہے؟ کوفے والے نحوی کہتے ہیں، کوفہ والے۔ بصرہ والے نحوی کہتے ہیں کہ اسم جو ہے اصل سم ون سے بنا ہے،
اسم جو ہے سمون سے بنا ہے. تو سمون کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، کیونکہ اسم جو ہے فعل اور حرف دونوں پر بلند ہے، اس لیے اس کو اسمن کہتے ہیں. کلام کے دو اجزاء ہیں، ایک مسند الیہ اور ایک مسند. تو مسند الیہ جو ہے مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے. فعل صرف مسند بنتا ہے، حرف تو کچھ بھی نہیں بنتا ہے. تو سب سے اعلیٰ کون ہوا؟ اسم ہوا. تو یہ فعل اور حرف دونوں سے اعلیٰ ہے، اور صرف دو اسم مل جائیں تو کلام پورا ہو جائے، لیکن اکیلا فعل، دو فعل مل جائیں تو کلام پورا نہیں ہو سکتا. تو فعل اکیلا ہو تو کلام پورا نہیں ہوتا، اسم دو ہوں تو کلام پورے ہو جاتے ہیں، اور حرف اکیلے سے بھی کلام پورا نہیں ہوتا. ان دونوں سے یہ اعلیٰ ہوگا، اس وجہ سے اسے اسمون کہتے ہیں. اس کا معنی ہے بلندی. سمون سے، سمون کا معنی کیا معنی بنے گا؟ بلند ہونا. تو یہ دونوں قسموں یعنی قسیمین یعنی فعل اور یہ تسنیہ کا قسیمہ ہے، یعنی دونوں اپنی ہی ضمیر اسم کی طرف جاری، قسیمہ فعل اور اسم کی طرف، یعنی قسم قسیمہ تسنیہ یعنی دونوں قسموں پر، یعنی فعل اور حرف دونوں قسموں پر یہ کیا ہے؟ بلند ہے، اس لیے اس کا نام اسم رکھا گیا ہے. وسمن اور سمون، سمون. تو ان دونوں سے کلمے کی تین اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف. کلمے سے نیچے تقسیم ہو رہی ہے. اسم جو ہے ایک قسم ہے، فعل ایک قسم ہے، اور حرف ایک قسم ہے. یہ کلمے کے تحت واقع ہوں گے. ایک ہوتی ہے قسیم، ایک ہوتی ہے قسم. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. قسم بلند ہوتی ہے، قسمیں تو قسیم جو ہے یہ برابر کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ قسیمہ لفظ ذکر کیا ہے. قسیم سے قسیمہ. قسم ہوتا ہے، قسم کے تحت تین چیزیں آ گئیں، اسم، فعل اور حرف. اس کے تحت کچھ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں قسم، یعنی کلمے کے تحت آئے ہیں یہ تینوں تو یہ قسم ہو گئی. اور قسیم جو ہوتا ہے برابر ہوتے ہیں دونوں، یعنی اسم بھی مرتبے میں برابر ہے، حرف بھی مرتبے میں برابر ہے، اور کلمہ بھی مرتبے میں برابر ہے، کہ اسم بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، اور فعل بھی کلمہ ہے. تینوں کے تینوں کلمے ہیں. جس طرح کہ حیوان لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے تحت انسان بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، غنم، بقر، سب چیزیں انسان کے تحت آ جاتی، حیوان کے تحت آ جاتی ہیں. تو یہاں حیوان تو اعلیٰ ہے، اس کی قسمیں نیچے ہیں الگ الگ، لیکن یہ آپس میں قسیم ہے کیونکہ یہ سب کے سب حیوان ہیں. اسی طرح یہاں یہ آپس میں قسیم ہے کیونکہ سب کے سب جو ہیں وہ کلمہ ہیں، ایک دوسرے کے مقابل بھی ہیں. قسیم یعنی مقابلے پر ہیں، تو ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں. فعل بھی قسیم ہے، اسم اور حرف، اسم کی اور حرف کی بھی، اور حرف جو ہے وہ قسیم ہے، اسم کی بھی اور حرف کی بھی. اور فعل اسم جو ہے وہ قسیم ہے، حرف کی بھی اور فعل کی بھی. یہ آپس میں کیا ہے؟ قسیم. اور جب کلمے کی طرف ان کی نسبت کریں گے تو کہیں گے قسمیں. ایک دوسرے کے کی طرف نسبت کریں گے تو قسیمہ کا کلمہ قسیمین کہیں گے، قسیمین. تو قسیمین جو ہے لفظ آئے گا، اس لیے کہا وَيُسَمَّ اسْمًا، اس کو اسم کہتے ہیں، لِسْمُوِّهِ عَلَىٰ قَسِیمَیْهِ، اس کے بلند ہونے کی وجہ پر عَلَىٰ قَسِیمَیْهِ، قسیمین پر بلند ہونا. قسیمین ہی تھا لفظ، تثنیہ ہے، قسیمین ہی تھا، نون جو ہے تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے. حالت رفعی اور نصبی میں، نصبی اور جری میں قسیم کا قسمہ، ٹھیک ہے جی. حالت جری میں تھا تو یہاں قسیمین نہیں تھے، نون جو ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے تو قسیمہ بن گیا. یعنی اپنی دونوں قسیمین پر بلند ہونے کے لا لکونہ وسمن علی المعنی، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ علامت ہے معنی پر، معنی پر علامت ہے. کوفہ والے کہتے ہیں یہ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. بصرہ والے کہتے ہیں کہ یہ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے قسیمین پر بلند ہے. تو ایک کی تائید کر رہے ہیں مصنف، اور دوسرے مصنف ایک کی تائید کر رہے ہیں اور ایک کی رد کر رہے ہیں. بصرہ والوں کے قول کی تائید کر رہے ہیں صاحب ہدایت الناب جو ہے وہ، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے اسم نہیں کہتے، بلکہ اس کو بلند ہونے کی وجہ سے
دونوں قسموں پر بلند ہونے کی وجہ سے بصرہ والوں کے قول کو لے لیا اور کوفہ والوں کے قول کو چھوڑ دیا. وحد الفعل، فعل کی جو ہے وہ تعریف اب شروع ہو رہی ہے یہاں سے آگے.